السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی یہ کلاس ہماری کل والی کلاس کی سیکشن 2 ہے۔ کل والی کلاس میں ہم نے آپ کو یہ والی پی وی سی کارڈ، اس کا ڈیزائن اور سائز کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو فائل کا سائز کیا لینا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ڈیٹا انٹری کا طریقہ کار ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینکڑوں بچے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ساتھ ڈیٹا انٹری کیسے کی جاتی ہے۔ آج اسی ڈیزائن والے فائل کے ہم آٹومیٹک جو سیٹنگ ہوتی ہے ہماری، تو اس فائل کو ہم جی پی جی میں سیو کریں گے۔ A4 پیج پر ہم بہت سارے کارڈ لگا کر جو اس کی سیٹنگ ہوتی ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور اسی طرح اسی کو ہم ڈیٹا انٹری کے والی فائل میں لے کے جائیں گے ورڈ پہ، پھر وہاں سے اب اس کی پی ڈی ایف بنا کر جو پرنٹ پر بھیجا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا پروسیس سارا یہی ہوگا کہ ہم یہ آٹومیٹک جو ڈیٹا انٹری ہوتا ہے اس کو کیسے کریں۔ تو چلیے، جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں اس کا ڈیزائن مکمل کر لیا تھا، اب دیکھیں فرنٹ 1 اور اسی طرح بیک کو ہم نے الگ الگ جی پی جی فائل میں سیو کرنا ہے۔ میں نے سپیڈ اپ کیا تھوڑا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، نیو فائل لینی ہے۔ نیو فائل کو میں نے A4 لینا ہوگا، یہاں سے انٹرنیشنل میں جاؤں گا اور CMY کے اوکے کر دیا۔ یہاں سے میں نے وہی جی پی جی والی فائل ہے جو میں نے فرنٹ اور بیک کی بنائی تھی، اس کو اوپن کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لینا ہے اور اس کو اس طرح کاپی کر کے A4 والے پیج پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ یہاں اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے، اور جو بیک ہوگا، یعنی جو اس کارڈ کا جو بیک ہے جس میں ہم ڈیٹا انٹری کریں گے، وہ میں رائٹ سائڈ پہ یہاں پر رکھ دوں گا۔ آپ لیفٹ پہ رائٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرف اگر پرنٹ نکلے گا تو یہ زیادہ بہتر آئے گا کہ رائٹ جو فرنٹ والا سائڈ ہے وہ لیفٹ پہ رکھیں، اور جو بیک والا سائڈ ہے وہ آپ نے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے۔ تو اسی طرح الائنمنٹ بیچ میں رکھیں گے، اور یہ میں تب سیٹ کروں گا، یہ میں نے صرف گائیڈ لائن لیا، اور یہ تب ہم فائنلی سیٹ کریں گے جب ہم اس کی بیک یہاں پر رکھیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں پیج کا کتنا حصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ بیک میں نے اسی طرح سلیکشن ٹول لے کر اس کو کاپی کیا، اور یہاں سے آپ نے اس طرح پیسٹ کر دینا ہے۔ پھر نیچے بھی گائیڈ لائن لیا تاکہ ان دونوں کے الائنمنٹ بالکل برقرار رہیں، اور دوسرا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے، اوپر فارمیٹ بار میں جائیں گے تو الائنمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، چونکہ جگہ ہمارے پاس زیادہ تھی تو اس لیے میں نے بیچ کا گیپ بڑھا دیا، تو جتنا گیپ اور جتنا حصہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ اب ان دونوں کو میں نے گروپ کر دیا، اور اسی گروپ کی میں نے ایک اور کاپی بھی لے لی۔ تو یہ ہو گیا ہمارے دو گروپس، یعنی فرنٹ اور بیک کا ایک گروپ بنا تھا، فرسٹ کا پھر سیکنڈ کا۔ اسی طرح ہم اسی کے گروپ کی کاپی لیتے رہیں گے اور نیچے جاتے رہیں گے۔ کاپی لینے کا شارٹ کٹ آپ نے کنٹرول G پریس کر دینا ہے، کنٹرول J پریس کر دینا ہے، تو اس کی یہاں پہ کاپی بن جائے گی۔ اب چونکہ جگہ نیچے کم تھی تو بیچ کا جو ہر ایک کے فائل میں جو فاصلہ تھا، ان کو ہم نے کم کرنا ہے، یعنی اوپر والے کارڈ کو اوپر کی طرف کرنا ہے، پھر دوسرا یعنی بیچ کا، تاکہ ہمارے 5 کارڈ ایک پیج پہ آئے۔ اور جب آپ کو جو میں نے سائز بتایا تھا 2.2 آپ نے اس کی width رکھنی ہے، تو اس صورت میں پھر 4 کارڈ آئیں گے، تو وہ سائز زیادہ بہتر ہے، اور جو پرنٹر والے ہیں وہ ریکمنڈ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والے سائز رکھنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس فائل کو سیو کر دینا ہے جی پی جی میں فارمیٹ میں، جی پی جی فارمیٹ میں آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے، اور آپ نے ورڈ اوپن کرنا ہے۔ اب سب سے جو اہم چیز ہوگی وہ ہم یہاں پر کریں گے، بلنک پیج میں نے لے لیا، اور یہاں پر آ کر جو مارجن ہوگا وہ آپ نے بالکل یہاں سے اپنی مرضی کا سیٹ اپ میں جائیں گے، ٹاپ اور لیفٹ رائٹ سب 0.3 آپ نے رکھنا ہے۔ اگر اور بھی کم کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کم سے کم ہی مارجن رکھیے۔ اس کے بعد آپ نے انسرٹ میں آنا ہے، پکچر پر کلک کر دینا ہے، اور وہی والی جو پکچر ہم نے بنائی تھی جی پی جی فائل میں کارڈ کی، وہ میں نے یہاں سے انسرٹ کر دی۔ اب کیا کریں گے کہ ہم پیج کے سینٹر میں کریں گے۔ اب میں نے پرنٹ پہ جب لایا، پرنٹ ویو ہم دیکھیں گے تو دیکھیں پیج ہمارا سینٹر میں نہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آسانی کے لیے یہاں پر اس لیے دیکھا، یہاں پر پیج کے بارڈر ہمارے پاس سامنے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں سے یہ الائنمنٹ میں سینٹر کر دینا ہے۔ میرے ماؤس کو دیکھ کے میں نے کیا کر دیا کہ اوپر الائنمنٹ میں نے اس کو سینٹر کر دیا۔ اب میں نے جیسے پرنٹ بھیجنے کی کوشش کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر میں ہی نظر آ رہا ہے۔ اب اصل کاریگری یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے پیج پر، اور ورک ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہے، اور بیہائنڈ ٹیکسٹ پر پھر کلک کرنا ہے آپ نے۔ بیہائنڈ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی پکچر پیچھے ہوگی، جو ٹیکسٹ آپ اپلائی کریں گے وہ پکچر کے اوپر آئے گی، یعنی کارڈ کے اوپر ہم نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے انسرٹ پہ آنا ہے اور ٹیکسٹ باکس یہاں سے لینا ہے۔
بہت سارے ٹیکسٹ باکس ہوں گے، آپ نے سیمپل ٹیکسٹ باکس لینا ہے، یہ والا سب سے فرسٹ۔ اب دیکھیں اس کے نیچے کلر بھی ہے، یعنی وائٹ کلر ہے، جس کے باعث ہمارا کارڈ نظر نہیں آ رہا، اور اسی طرح اس کا بارڈر بھی بنا ہوا ہے، ان سب کو ہم نے ریموو کرنا ہے۔ یہاں پر آنا ہے فیل کلر میں، نو فیل کلر، یعنی ہمیں اندر کا کلر نہیں چاہیے، آؤٹ لائن کو بھی نو آؤٹ لائن کر دیں گے، تو اس کا بارڈر اور فیل کلر ختم ہو گیا، اب صرف ٹیکس ہے، تو ٹیکس کو ہم یہاں سے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائریکشن چونکہ ہم اردو لکھیں گے، اگر انگلش لکھنا تھا تو پھر صحیح تھا۔ اب اس کے بعد میں اپنا کی بورڈ چینج کروں گا، سارا ٹیکسٹ میں نے ہٹا دیا، اردو کا کی بورڈ میں نے لیا، اور یہ کی بورڈ آپ کیسے اپنے سسٹم میں لائیں، تو اوپر آئے کے بٹن میں جائیں، میں نے ٹیوٹوریل بنائے ہوئے اس پر، یہ ڈفرینس طریقے ہیں اس کے، اور اسی طرح میں نے جو ٹیکسٹ باکس تھا اس کو اس طرح تھوڑا سا ریسائز کرنا ہے، اور تھوڑا سا ہم اوپر کریں گے، اس کو میں نے زوم کر دیا تاکہ ہمیں اور واضح نظر آئے۔ اسی ٹیکسٹ باکس کو ہمیں نے اوپر لے کے جانا ہے، اور یہاں سے میں آؤں گا، اس کا سائز تھوڑا سا اور کم کر دینا ہے، 9 سائز رکھا، 9 پوائنٹ، اور یہاں سے میں آؤں گا، اب فونٹ چینج کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئیں گے نوری نستعلیق، تو یہ فونٹ بھی کیسے ڈالنا ہے اس پر بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، کہ آپ اپنے ورڈ میں بہت سارے فونٹ اور جو جتنے بھی فونٹس ہوتے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ورڈ میں کیسے لائیں، تو اس پر بھی ویڈیو بنی ہوئی۔ تو اسی طرح یہی کی بورڈ والی ویڈیو میں، اسی طرح اب ہم نے جو اوپر ٹیکسٹ باکس میں جو سیٹنگ کی ہو، اسی ٹیکسٹ باکس کو میں نے کاپی کر کے نیچے لگایا۔ اب اگر ہم یہاں پر الگ سا ٹیکسٹ باکس لیتے ہیں پھر ساری سیٹنگ کرتے تو ہمارا بہت سارا ٹائم خراب ہوتا، تو اس لیے ہم نے جو نام ولدیت والے ٹیکسٹ باکس میں جو سیٹنگ کی وہ ہم ہر جگہ نہیں کریں گے، بس اسی کو کاپی کر کے ساری جگہوں میں لانا ہے جہاں پر ہمیں ٹیکسٹ کی ضرورت ہے بس۔ یہاں پر دیکھیں ڈیٹ میں ٹائپ کرنا ہے، تو ڈیٹ کے لیے اپنے کی بورڈ کو اپنے انگلش میں ضرور کنورٹ کریں، چونکہ ورڈ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کا کی بورڈ اردو میں ہوگا اور آپ نے اگر یہ 1 2 3 کا لکھنا ہے تو یہ بالکل الٹا آئے گا، ڈفرینس آئے گا، یعنی اس کی جو الائٹمنٹ ہوگی وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے پھر۔ اسی طرح رابطہ نمبر، جو جتنی جگہ پہ ہمیں ضرورت ہوگی، میں نے وہی پہلے والا ٹیکسٹ باکس کاپی کر کے اس میں بس صرف یہ ہے کہ ٹیکسٹ چینج کرنا ہے۔ یہ سارے ٹیکسٹ باکس میں ساری جگہوں پر لگا دوں گا، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا، ان سب کو پھر گروپ کرنے ہوں گے، ہمیں ان سارے ٹیکسٹ باکس کو گروپ کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں اسپیڈ اپ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو سلو کر کے بتانا، چونکہ ہم نے ایک ہی باکس میں جو سیٹنگ کی تھی بس وہی سیٹنگ ہماری کافی تھی، اب میں صرف اسی باکس کو کاپی پیسٹ کر کے مختلف جگہوں پہ لگا رہا ہوں۔ اچھا، ٹیکسٹ باکس کو دوسری جگہ پہ لے جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں میرے ماؤس کو، آپ نے بالکل باکس کے کسی بارڈر پہ آنا ہوتا ہے، اور آپ کے ماؤس کا جب شکل چینج ہو جائے تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں پھر۔ اور اب اس کے بعد جیسے ہم آئیڈینٹی کارڈ جو نمبر ہوگا، میں یہ سارے ڈیٹیل جو میں ڈال رہا ہوں یہ رف ہے، جو کانٹیکٹ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں XN، یعنی جو ہمارا ہے ڈمی کے طور پر وہی لکھا میں نے۔ اسی طرح ان سارے ٹیکسٹ باکس کو شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کرنا ہے، یعنی شفٹ پکڑ کر سارے ٹیکسٹ باکس پر کلک کرنا ہے تو یہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے، پھر آپ نے اوپر آنا ہے، یہاں پر یہ فارمیٹ میں ہوتا ہے، یہاں پر آنا ہے، اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے، گروپ پر کلک کرنا ہے، تو یہ سارے ٹیکسٹ باکس گروپ ہو جائیں گے، یعنی آپ جب بھی اس پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کو ایک ہی باکس لگ رہا ہوگا، جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گروپ ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اسی جو ہم نے ابھی ٹائپ کیا ہوا ہے یہ سارا، اسی کو میں نے اٹھانا ہے، کاپی کرنا ہوگا، کاپی کر کے ہم نے پھر نیچے رکھنا ہے۔ میں نے کاپی کر دیا، کنٹرول C اور کنٹرول V سے پیسٹ کر دیا، تو یہاں پر سائڈ پر آئی ہے، پھر میں نے اٹھا کے یہاں پر رکھا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ہی پیج پر ہمارے جتنے بھی کارڈ بنے ہیں، اب سب کی اسی طرح کاپی پیسٹ کر کے سب پر میں نے اس طرح ٹیکسٹ باکس جو ہم نے گروپ کیا تھا وہ لگائیں گے، بس ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب جب ساری سیٹنگ ہو جائیں A4 پیج پر، یعنی ہمارے جو 5 کارڈ پہ ہم ایک پیج پہ بنائے تھے، اب یہ والا حصہ میں کاپی کروں گا، فرنٹ پہ ہم نے صرف نام ولدیت اور کلاس یا جو بھی چیز آپ نے لگانی ہے وہ لگائیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر ہمارا لوگو لگا ہوا ہے اسی کے اوپر ہم پکچر لگائیں گے۔ اب ان سب کو کیا کرنا ہے، سلیکٹ اچھا اب ایڈٹ کیا کرنا ہے، دیکھیں بالکل آسان سا طریقہ ہے، اب میں دوسرے کارڈ پہ صرف نام چینج کر رہا ہوں، ایڈریس بھی چینج کر رہا ہوں، سب چیزیں چینج ہو جاتی ہے۔
اب فائدہ ہمارا یہ ہو گیا کہ آپ فوٹوشاپ پہ یا کوڈ ڈرا پہ ٹیکسٹ لے کے جانا پھر کارڈ پہ اپلائی کرنا، اس چیز سے میں نے آپ کو بچایا۔ یہ ایک شارٹ طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ ایک پیج پہ بہت سارے کارڈ کے ڈیزائن رکھیں اور اس کو ورڈ پہ لے آئیں، اور ورڈ پر اس طرح ٹیکسٹ باکس لے کر ان سب کارڈوں پر اپلائی کرنا ہے، اور آگے ان سب کی صرف کاپیاں لینی ہیں آپ کو۔ دیکھیں میں نے صرف کیا کرنا ہے، کاپیاں لینی ہے۔ اب دیکھیں میں نیو پیج میں نے لیا، نیو پیج نہیں سوری، ہم نے اسی پیج کے نیچے انٹر دبا کر اس کا اگلا پیج انسرٹ ہو چکا ہے، اور اوپر والے جو امیج تھی میں نے اس کی کاپی لے لی اور نیچے میں نے یہاں پر پیسٹ کر دی تھی۔ اب میں سارے ٹیکسٹ باکس کو شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کروں گا اور پھر اس کو اس طرح نیچے لانا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں میں نے ماؤس سے پکڑ کر کلک کر کے پکڑا ہوا ہے اور نیچے لا رہا ہوں دوسرے پیج پر، جہاں پر ہم نے ابھی نیو پیج لیا اور اس پر ہم نے جو اوپر والی امیج تھی وہ لگا لی۔ آپ نے یہ جو امیج ہے یہ ہر بار انسرٹ نہیں کرنا، بلکہ فرسٹ پیج سے ہی کاپی کر کے نیچے لگانا ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی کہ ایک ہی مرتبہ ہماری سیٹنگ ہوئی ہے اور جو ہماری جو بھی چیزیں ہیں سب ایک دفعہ ہم نے سیٹ کر دی ہیں۔ اب آپ نے صرف اسی ایک پیج فرنٹ پیج پہ جو بھی کاروائی ہوگی وہ آپ نے آگے صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوگا، اور ایڈٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی ٹیکسٹ پر آپ جا کر کلک کریں تو ایڈٹ بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ والی ٹیوٹوریل آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نالج میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس کا پرنٹ نکالیں گے پی وی سی کارڈ میں، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو بتائیں گے۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کہا